کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ملکہ ایسی بھی گزری ہے جس کے 17 سے زائد عاشق تھے؟ اس نے ان تمام عاشقوں کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کیے، اپنے شوہر کا تختہ اقتدار الٹا کر خود وہاں براجمان ہو گئی۔ اس عیاش ملکہ میں جنسی تعلقات کی بہت زیادہ ہوس تھی، جس کے لیے اس نے مختلف عاشقوں کو بھرتی کیا اور ان کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے کے لیے ان کو بطور ملازمت اپنی سلطنت میں کام دیا۔ یہ تمام عاشق ساری زندگی ملکہ کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے اور جب ریٹائرڈ ہوتے تو ان کو مال و دولت، زمین، جاگیر اور بہت سے انعام و اکرام کے ساتھ نوازا جاتا۔ یہ عیاش ملکہ کون تھی؟ وہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ پہلے زمانے کے کئی بادشاہ بہت عیاش ہوا کرتے تھے۔ ان کے حرم کنیزوں، لونڈیوں اور محبوباؤں سے بھرے ہوتے۔ ان کا جب دل کرتا کسی کو بھی اٹھوا لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک ملکہ ایسی بھی گزری ہے جس کی عیاشی کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، بہت سے نئے علاقے فتح کیے، کئی اصلاحات متعارف کروائیں، نئے شہر آباد کیے، لیکن تاریخ کے صفحات میں اس کی عیاشی اس کے تمام کاموں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہ ملکہ روس کی کیتھرین دی گریٹ تھی، جس نے 1762 سے 1796 تک روس پر حکومت کی۔ اس کی پیدائش جرمنی کے ایک شاہی گھرانے میں ہوئی۔ پیدائش کے وقت اس کا نام صوفی تھا۔ اگرچہ اس کا تعلق شاہی گھرانے سے تھا، اس کے کزنز اور رشتہ دار کئی ملکوں کے بادشاہ تھے، لیکن اس کے والدین مالی مشکلات کا شکار تھے۔ صوفی شروع سے ہی انتہائی ذہین لڑکی تھی، جس نے شاہی گھرانوں کی لڑکیوں کی طرح شاہی آداب بھی سیکھے اور ایک جنگجو کی طرح تلوار بازی میں بھی کمال مہارت حاصل کی۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی فرانسیسی زبان سیکھ لی، جو کہ اس وقت کے یورپی اشرافیہ کی زبان ہوا کرتی تھی۔ یہ 15 سال کی ہوئی تو اس کا رشتہ روس کے ولی عہد پیٹر کے ساتھ طے پا گیا۔ پیٹر اگرچہ ولی عہد تھا، لیکن بالکل نکما تھا، جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور یہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ پیٹر کی ماں ملکہ ایلزبتھ نے صوفی کو اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اسے روس لایا گیا، جہاں اسے ایک محل میں رکھا گیا۔ پیٹر سے بچنے کے لیے اس نے خود کو محل کے ایک کونے تک محدود کر لیا، جہاں یہ ہر طرح کی کتابیں پڑھتی رہتی۔ انہی کتابوں سے اس نے سیاست کے اسرار و رموز سیکھے۔ جب یہ 16 سال کی ہوئی تو اس نے روسی آرتھوڈوکس مذہب اختیار کر لیا، جس کے بعد اس کو کیتھرین کا نام دیا گیا۔ اس کی پیٹر کے ساتھ شادی ہوئی تھی، لیکن وہ پیٹر سے شدید نفرت کیا کرتی تھی۔ یہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بادشاہ نہ بنے، بلکہ تخت اس کے قبضے میں آ جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے شوہر کے ساتھ مل کر اپنی ساس کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، تاہم یہ ناکام رہے۔ ساس نے اس شرط پر دونوں کو معاف کر دیا کہ اگر وہ وارث پیدا کر دیں۔ یوں ان کے ہاں پال کی پیدائش ہوئی، جو بعد میں روس کا بادشاہ بنا۔ ساس کے انتقال کے بعد پیٹر سوئم کو بادشاہ بنے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ سب لوگ نااہل پیٹر سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ اسی دوران سازش میں شامل ایک شخص گرفتار ہو گیا۔ کیتھرین کو اس کی اطلاع دی گئی اور کہا گیا کہ اگر فوری حملہ نہ کیا گیا تو تمام منصوبے خاک ہو جائیں گے۔ کیتھرین نے فوری طور پر فوج ساتھ لی اور اپنے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ اس نے پیٹر سوئم کو تخت سے ہٹا کر خود بادشاہت کی کرسی سنبھال لی۔ اس نے زبردستی اپنے شوہر سے بادشاہت چھڑوانے کے لیے پیپر پر دستخط کروا لیے۔ اقتدار سے بے دخلی کے کچھ ہی عرصے کے بعد پیٹر سوئم ایک حملے میں مارا گیا۔ اب کیتھرین نے اقتدار سنبھال لیا اور اقتدار سنبھالنے کے بعد اس نے اپنی سلطنت میں بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں۔ اس کے دور میں یوکرین اور انتھوانیا سمیت بہت سے علاقے روس کے قبضے میں آ گئے۔ کیتھرین نے بہت سے نئے شہر بھی آباد کروائے اور وہاں جدید ترین سہولیات متعارف کروائیں۔ اس کے دور کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اس نے تارتارستان کے مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر کی اجازت دی۔ مسلمانوں نے مسجدیں تعمیر کی تو ان کے مینار بھی بنائے۔ یہ مینار بنے تو مسجدیں گرجا گھروں سے زیادہ بلند دکھائی دینے لگیں۔ اس پر پادری بہت سیخ پا ہوئے اور انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے ملکہ کو خط لکھا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کی مساجد عیسائیوں کے گرجا گھروں سے بلند ہو گئی ہیں۔ اگرچہ ملکہ خود عیسائی تھی، لیکن اس نے اس بھونڈے اعتراض پر کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ اس کا انتہائی دلچسپ جواب دیا۔ ملکہ نے پادریوں سے کہا کہ میں روس کی زمین کی ملکہ ہوں، آسمان پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ شاہی امور کے ساتھ ساتھ کیتھرین ذاتی زندگی پر بھی بھرپور توجہ دیتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ کیتھرین کے عاشقوں کی تعداد 17 تھی۔ اس کا عاشقوں کے ساتھ رویہ اور ان کو منتخب کرنے کا انداز انتہائی حیران کن تھا۔
पीटर के बाद उसने शादी नहीं की थी, बल्कि अपनी फितरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नाजायज ताल्लुकात का सहारा लिया। कैथरीन का तवील अरसे तक एक जर्नैल के साथ ताल्लुक रहा। जब उसकी उम्र ज्यादा हुई और वो मलका की ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल न रहा, तो उसने खुद मलका के लिए नए आशिक का इंतखाब किया। कैथरीन ने तब का इशराफिया से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को रखा हुआ था। जिस भी आशिक को मलका के लिए मुंतखब किया जाता, पहले वो उस खातून के साथ ताल्लुक कायम करता था। अगर ये खातून उस शख्स की जिनसी ताकत की तस्दीक कर देती, तो उसके बाद ये आशिक के ओहदे के लिए मुंतखब हो जाता था। मलका का जो आशिक रिटायर्ड होता, उसको अच्छी खासी जागीर और बहुत ज्यादा मालो दौलत दी जाती। इसके अलावा उनकी पेंशन भी मुकर्रर की जाती थी, ताकि ये सारी जिंदगी आराम के साथ जिंदगी गुजार सके। ये मलका आखिरी वक्त तक अपने अफेयर्स चलाती रही। बूढ़ी होने के बावजूद उसकी ख्वाहिशात में कमी नहीं आई। उसका आखिरी आशिक सिर्फ 22 साल का था और ये मलका से उम्र में तकरीबन 40 साल छोटा था। कैथरीन द ग्रेट की मौत के हवाले से कई बातें मशहूर हैं। एक बात ये भी मशहूर है कि उसकी मौत घोड़े के नीचे कुचले जाने की वजह से हुई। ये घोड़े के साथ गैर फितरी ताल्लुक कायम कर रही थी। इसी दौरान जिस रस्सी से घोड़े को बांधा गया था, वो टूट गई। घोड़ा यकदम भागा तो मलका नीचे कुचली गई और उसकी मौके पर मौत वाक़या हो गई। अक्सर तारीखदान इस वाक़े को अफसानवी कहानी करार देते हैं। बहुत से मौरखीन के मुताबिक कैथरीन द ग्रेट की मौत बैतुल खला में हुई, यानी वॉशरूम में उसकी जान निकली। ये कज़ाए हाजत के लिए बैठी हुई थी। इसी दौरान सीट टूट गई, जिससे मलका जख्मी हो गई और अगले ही दिन इसका अपने बेड पर इंतकाल हो गया। जबकि बाज लोगों का कहना है कि इस अयाश मलका को बैतुल खला में दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो वहीं गिर गई और अपना दम तोड़ गई। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।